تو یہ بات چل رہی تھی کہ والذین جاہدوا، مجاہدہ، مجاہدے کے معنی ایک تو کافروں سے محاربہ ہے، محاربۃ الکفار، دوسرے معنی ہیں محاربۃ النفس والہوا۔ پھر ہوا کی تفسیر ہو گئی کہ نفس کے مقابلے میں اس کے خواہشات جو برے ہیں انہی کا مقابلہ کرنا ہے، حلال خواہش کو مت روکو۔ اگر ٹھنڈا پانی پینے کو دل چاہے، لذیذ شوربہ کھانے کو دل چاہے تو پانی مت ڈالو۔ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ ایک اللہ والے لذیذ شوربہ ہیں، تھے صوفی مگر عارف باللہ نہیں تھے، صحبت یافتہ نہیں تھے، صحیح معنوں میں کچھ سمجھ کی تھی، سادگی تباہ بھولے پن سے شوربے میں پانی ڈال دیا، وہ کہنے لگے نفس کو مزہ نہیں لینے دوں گا۔ ایک اللہ والے عارف باللہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کاش کہ یہ شوربے میں پانی نہ ڈالتا تو ہر لقمے پر الحمدللہ اس کے دل سے نکلتا۔ اب اس کے دل سے نہیں نکلے گا الحمدللہ، کیونکہ ٹھوسے گا، اگر تک نہیں آئے گا تو ٹھوسے گا، زبردستی حلق سے اتارے گا تو کیا الحمدللہ دل سے نکلے گا۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ العرب والعجم حکیم الامت تھانوی مدد الملت سے فرماتے تھے کہ میاں اشرف علی جب پانی پیا کرو تو ٹھنڈا پانی پیا کرو، تاکہ رگ رگ سے بال بال سے شکر نکلے۔ پیاس لگی ٹھنڈا پانی سے پینے سے واقعی، لیکن اس کے معنی نہیں کہ آپ نزلہ زکام اور ڈبل نیمونیا میں بھی اسی طرح مت کریں کہ صاحب وہاں رگ رگ سے شکر نہ نکالی، وہاں پر رگی غائب ہو جائے گی۔ جب ڈاکٹر پرہیز بتا دے کہ نزلہ زکام ہے، کھانسی آ رہی ہے، ٹھنڈا پانی نہ پیو، تو وہاں آپ رگ رگ سے شکر نہ نکلوائیے، وہاں وہی مرضی رب ہے کہ آپ پرہیز کیجیے۔ تو مجاہدے کی دو قسمیں ہو گئی، اور جہاد، کافروں سے جہاد کو چھوٹا جہاد کرا دیا گیا۔ اللہ علوسی نے حدیث نقل کی، رجانا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے جہاد سے جب لوٹ رہے تھے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم بڑے چھوٹے جہاد سے اب بڑے جہاد کی طرف کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نفس سے جنگ کرنا، نفس سے لڑائی بڑا جہاد ہے اور کافر سے لڑائی چھوٹا جہاد ہے۔ اب آپ کہیں شادی کیا بات ہے، نفس سے لڑائی جو ہوتی ہے اس میں تو کسی کی گردن نہیں کرتی، اور کافر کو گردن مار دیتا ہے، لیکن وہ گردن 1 منٹ کی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ ساری زندگی کا مجاہدہ رہتا ہے۔ ایک آدمی ساری زندگی تلوار کھاتا ہے، ہر وقت نگاہ بچانے میں تلوار نہیں لگتی، تلوار لگتی ہے، نظر کی حفاظت میں تلواریں لگتی ہیں، یہ ساری زندگی کا۔ مرمر کے جینا، مرمر کے جینا جو ہے یہ زیادہ کمال ہے۔ ساری زندگی کا جہاد، ہر وقت آرے چل رہے ہیں، نگاہ بچانے کے بعد بھی ایک شہادت ملتی ہے، اس کا نام شہادت باطنی معنوی ہے، اندر خون بہ جاتا ہے، قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ۔ تفسیر بیان قرآن میں حضرت نے لکھا کہ جو لوگ مجاہدہ کر رہے ہیں، گناہ چھوڑ رہے ہیں، نفس کی پر آرے چلا رہے ہیں، غم اٹھا رہے ہیں، اندر اندر ان کی آرزو کا خون ہو رہا ہے، یہ خون رائے گا نہیں جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہاں، یہ شہادت ظاہری ہے کافروں کے ساتھ، یہ شہادت باطنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ اولیاء اللہ ہی شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی اپنی ناجائز آرزو کا خون کیا۔ اس پر میرا ایک شعر ہے، تیرے حکم کے طیب سے میں ہوں بسمل، تیرے حکم کے طیب سے، طیب مانے تلوار، تیرے حکم کے طیب سے میں ہوں بسمل، شہادت نہیں میری ممنون خنجر، یعنی میری شہادت نہیں میری ممنون خنجر، یعنی کافر کی تلوار سے میری شہادت ممنون نشان مند نہیں ہے۔ اے خدا، ہم تو آپ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، ہر وقت آپ کے حکم کی تلوار سے میں شہید ہو رہا ہوں ہر وقت۔ اب جب یہ بڑا جہاد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا جہاد ہونا، حلاوت ایمانی کا اسی بھی تو وعدہ ہے اس کو، ہر وقت کی جائز ناجائز کی جس کو فکر نہ ہو، بس وہ شخص سلوک میں کیا ہے، کوئی مقام اس کا نہیں۔ بڑے بڑے وظیفے پڑھنا آسان، یہ سب سے بڑا تصوف ہے کہ ہر وقت یہ غم لگ جائے، مبارک غم ہے یہ جس کو اللہ دے دے، بڑا مبارک غم ہے کہ کس بات سے خدا خوش ہوتے ہیں اور کس بات سے ناراض ہوتے ہیں، یہ غم لگ جائے۔ والذین جاہدوا
مجاہدہ کی حقیقت کیا ہے؟ تفسیر مظہری میں علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں والذین جاہدوا فینا کی تفسیر 4 تفسیر کی ہے انہوں نے. علامہ آلوسی نے تو 2 تفسیر کی، لأجلنا ولوجہنا، یعنی میری وجہ سے مشقت اٹھایا اور مجھے خوش کرنے کے لیے. اور علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں 4 تفسیر کی، یعنی والذین جاہدوا فینا 4 تفسیر. نمبر 1 اے بذلوا وسعہم وطاقتہم، یعنی اپنی طاقت کو خرچ کرتے ہیں اور مشقت کو برداشت کرتے ہیں. کس لیے؟ فی ابتغاء مرضاتہ، فی ابتغاء مرضاتنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے میری رضامندی اور میری خوشی کو ڈھونڈنے کے لیے، مجھ کو خوش کرنے کے لیے مجاہدہ اور تکالیف کو اٹھاتے ہیں. فی ابتغاء مرضاتنا، یہ ایک تفسیر ہو گئی، میری مرضیات کو تلاش کرتے ہیں. نمبر 2 فی نصرت دیننا، جو مشقت اٹھاتے ہیں میرے دین کے پھیلانے میں اور نصرت میں، چاہے دل ساتھ نہ دے، دل کو تکلیف بھی ہو تو اجر میں کمی نہیں آئے گی. مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت تھانوی سے سوال کیا تھا کہ حضرت جب میں زکات دیتا ہوں تو نفس کو تکلیف ہوتی ہے. مولانا حالانکہ برابر اور حضرت تو خود ان کا اکرام بہت کرتے تھے، مگر بعض وقت میں اپنے ہونہاریت کا انکشاف ہو جاتا ہے تو مولانا خلیل احمد سہارنپوری جیسی شخصیت حکیم الامت سے مشورہ لے رہی. فرمایا مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب میں زکات ادا کرتا ہوں تو نفس کو تکلیف ہوتی ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اخلاص میں کمی ہو، کہیں میرے اندر اخلاص کی کمی تو نہیں ہے. حکیم الامت کا جواب سن لیجیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نفس کو تکلیف ہونے سے اجر کا اور زیادہ ملے گا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ قرآن شریف پڑھنے میں جن کو مشقت ہوتی ہے، حروف مشکل سے نکلتے ہیں، ان کو ڈبل اجر ملے گا. تو لہذا جن کو کچھ تکلیف ہو پھر بھی وہ اللہ کے راستے، جس کو جہاد میں دل کانپ رہا ہے پھر بھی کھڑا ہوا ہے، دل تو کانپ رہا ہے پھر بھی کھڑا ہوا ہے اور جان دے دیتا ہے، اس کو ڈبل اجر ملے گا. لہذا قلب کی تکلیف کا خیال نہ کیجیے. یہ دیکھیے فی نصرت دیننا، جو مشقت اٹھاتے ہیں ہمارے دین کی نصرت میں. ہمارے دین کی نصرت کیا ہے؟ اللہ کا دین چمکے، جس پر انبیاء کے سر کٹتے ہیں اور جس پر نبیوں کے خون بہتے ہیں اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خون مبارک بہا. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو اس بات پر قادر تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور مکے میں چیخ لگائیں اور سب ابو جہل وغیرہ مر جاتے بغیر جنگ بدل کے خالی ایک فرشتہ بھیج دیتے اور چیخ مارتا، چنگھاڑ لگا دیتا اور سب مر جاتے کافی. لیکن اللہ تعالیٰ کو قیامت تک اپنے عاشقوں کی تاریخ کے اوراق کو روشن کرنا تھا کہ یہ ہے ہمارے عاشق جو اپنی جان کو بھی دیتے ہیں، مال کو بھی دیتے ہیں اور خون بھی دیتے ہیں اور گردن بھی کٹاتے ہیں. قیامت تک کے لیے تاریخ روشن ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے عاشق ہوں. اللہ تعالیٰ کو دکھانا تھا، اللہ کو تو پتا تھا مگر اللہ تعالیٰ کو دکھانا تھا. اللہ کو سب پتا ہے کون جان دیتے ہیں اور کون نہیں دینے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں دکھانا تھا کہ دیکھو ہمارے عاشق ایسے ہوتے ہیں. اور قیامت تک کے لیے تاریخ جنگ بدر کی لگ گئی کہ نہیں لگی؟ کیسے ڈھیر ہو گئے سب. ابو جہل کا سر آیا کہ نہیں قتل ہو کر، اور جب سر دیکھا تو آپ سجدے میں گر گئے شکر میں. بہت ستایا تھا ظالم. سجدے شکر میں ڈالا. تو دوستو یہ ہے نصرت دیننا فی ابتغاء مرضاتنا ایک تفسیر، فی نصرت دیننا 2 تفسیر. تیسری کیا ہے؟ فی امتثال امرنا، ہمارے حکم کو بجا لانے میں مشقت اٹھاتے ہیں. نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات دینا، جتنے بھی کام ہیں امتثال امر احکام کے بجا لانے میں اس کی مشقت کو برداشت کرتے. وفیل انتہاء ام مناہینا، یہ 4تھی تفسیر ہے. اور میری منع کیے ہوئے اعمال سے بچنے. کتنے ہی مزہ آئے، کوئی کہے صاحب آج فلاں پکچر لگا ہوا ہے، ایسا پھر نہیں آئے گا. لندن سے آیا ہوا ہے، اٹلی سے آیا ہوا ہے اور فرانس سے آیا ہوا ہے، چلو نہیں صاحب کچھ بھی مزہ ہو. ہمارا مزہ یہ مزہ نہیں جس میں ہم اپنے مالک کو ناراض کر دیں. بہت بے غیرت و غلام ہے جو اپنے مالک کو ناراض کر کے مزہ لے اور پھر مالک ایسا کریں جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں آنکھوں میں روشنی بخشی، اسی کی دی ہوئی روشنی کو اس کے خلاف استعمال کریں.
بدنگاہی تو ظلمت ہے، اندھیر ہے نگاہیں میری روشنی کے لیے. انیس صاحب آئے کہ نہیں؟ ابھی نہیں آئے، آئیں گے انشاءاللہ. آج جا رہے ہیں الہ آبادی، جمعے کے بعد ہی فوراً ایئرپورٹ جا کر آج چھوڑ جائیں گے. میں نے ان سے کہا ہے بھائی 11:15 بجے تک آ جانا، اللہ کرے آ جائیں گے. تو آپ نے والذین جاہدوا فینا کی تفسیر 4 سن لی، اور خواجہ ثناء اللہ پانی پتی صاحب نسبت بزرگ ہیں. اس کے بعد ان اللہ مع المحسنین کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مخلصین کے ساتھ ہے، کیونکہ اخلاص کا پتہ حلوہ کھانے سے نہیں ہوتا. آپ کسی دوست کو انڈے کھلائیے، حلوہ کھلائیے، روزانہ چائے پلائیے، اور وہ دیکھیے کیسا کہتا ہے صاحب میں آپ کا بالکل خاص دوست ہوں، لیکن کسی دن 12 بجے رات کو اس سے کہیے ذرا آپ دوا کو لے آؤ، وہیں ڈاکٹر کو سلام کے ہاں سے 12 بجے رات کو جگائے اس کو. صاحب دیکھیے بڑی نیند کا غلبہ ہے، تو کیا کر رہے ہیں آپ یہ جناب شیخ صاحب یہ جو حلوے تم کھا رہے تھے اور وہ چائے پی رہے تھے، انڈے کھا رہے تھے، تب تم نے کہا تھا کہ میں بڑا باوفا ہوں، مجھے کبھی آزمائیے گا. صاحب ایسے منہ سے نکل گیا تھا، میں حلوہ کھانے والا دوست ہوں، بس مجھے حلوہ کھلاؤ، انڈے کھلاؤ، چائے پلاؤ. یہ مصیبت مشقت کی بات نہ کرو. آپ کیا لکھیں گے؟ اس کا نام بلیک لسٹ میں لکھ دیں گے، یہ اس قابل نہیں ہے، نالائق. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مجھ کو خوش کرنے کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں، میرے دین کے پھیلانے میں مشقت اٹھاتے ہیں، میرے احکام کے بجا لانے میں مشقت اٹھاتے ہیں، میری نافرمانیوں سے بچنے میں، گناہوں کے چھوڑنے میں غم اور مشقت اٹھاتے ہیں. 4 باتیں تفصیل کیا گئی نا. ان اللہ مع المحسنین، ہم ان کے اخلاص کو رجسٹر کرتے ہیں اور اپنی معیت اور اپنا ساتھ ان کو عطا کرتے ہیں. انہوں نے خواہشات کو پھینکا، ہم نے اس کے بدلے میں اپنے کو دیا. کیسا سودا؟ آپ سوچیے، یہ آنکھیں مرنے والی ہیں، قبروں میں ان آنکھوں کو کیڑے لے کر پھریں گے، ان بالوں کو کیڑے لے کر پھریں گے، قبروں میں ہزاروں کیڑے گالوں کو لے کر پھریں گے. آج اگر ان گالوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق بنا لیں، ان آنکھوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر لیں، ان کانوں کو، تو یہ آزاد سلامت ہیں اور آپ کا ہے اللہ کی رضا اور ان کی خوشنودی مبارک. تو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ والذین جاہدوا، یاد رکھو ہم مخلص کس کو سمجھتے ہیں. ان اللہ مع المحسنین کی تفسیر سن لیجیے، ان اللہ مع المحسنین کی تفسیر سن لیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مخلصین کے ساتھ ہے. اور مخلصین کس کو قرار دیا؟ اخلاص والے بندے کن کو قرار دیا اللہ تعالیٰ نے؟ حرار صاحب سن رہے ہیں آپ؟ ان کا نام بھی قرار ہے. اللہ تعالیٰ نے اخلاص والے بندے، اخلاص والے مخلص بندہ کس کو قرار دیا؟ حلوہ کھانے والوں کو، جو میٹھا میٹھا خب کرتا رہے اور کڑوا آ جائے تو کہے بھائی یہ ہم سے نہیں اترتا. نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجاہدہ کرنے والوں کو، جو میری راہ میں مشقت اٹھاتے ہیں. اور مشقت 4 طریقے سے، مجھے خوش کرنے کے لیے، میرے دین کے پھیلانے کے لیے، میرے احکام کو بجا لانے کے لیے، اور میری نافرمانیوں سے بچنے کے لیے، گناہ چھوڑنے کے لیے جان کی باتیں لگا دیتے ہیں. شیطان کہتا ہے دیکھو اگر یہ عورت نہیں دیکھو گے تو جان نکل جائے گی. وہ کہتا ہے کیا؟ وہ کیا کہتا ہے؟ خواجہ صاحب کا شعر سنتا آسمان کی طرف دیکھ کر. وہ خواجہ صاحب کا شعر اپنے نفس کو سناتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو سناتا ہے. کیسے سناتا ہے؟ آسمان کی طرف دیکھ کر یہ شعر پڑھتا ہے. بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، بہت گو ولولے دل کے ہمیں، ولولہ مانے خواہش، بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں. اے خدا آپ کو خوش کرنے کے لیے اپنے خواہشات کے گلے کو گھونٹنا میں منظور کرتا ہوں. کتنے ہی غم ہو دوست کو جان نہیں لیں گے اللہ تعالیٰ. نیند جا بستانہ دو سچ جا بہت، آدھی جان ضرور لیں گے لیکن اس کے بدلے میں 100 جان عطا کریں گے. سودا تجارت تاجر لوگ سوچ رہے فیصلہ کریں، آدھی جان دے کر 100 جان عطا کرتے ہیں. معلومی فرماتے ہیں کہ کسی معمولی کتاب کی بات نہیں ہے، بہت بڑے بڑے اللہ کی بات. نیند جا بستانہ دو سچ جا بہت، آدھی جان لے کر 100 جان عطا کرتے ہیں. گناہ چھوڑنے میں غم ہوگا، پھر سست ہو جائے گا، آپ لیٹ بھی جائیں گے، چاہے بخار بھی آ جائے برداشت کرنے سے، کمزوری بھی آ جائے، جان بھی جائے. آپ اپنی طرف سے یہی تیار ہو جائیں کہ جان بھی دے دیں گے، لیکن جان دیں گے نہیں، آدھی جان لیتے ہیں. نیند جامستان وہ سب جانے ہیں کہ 100 جانے اور عطا کر دیں. ایسا مزہ آتا ہے، ایسا مزہ آتا ہے، کچھ نہ پوچھو. قائد اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟
اے دل ان شکر خوشتر یا کی شکر سعادت، اے دل یہ چینی زیادہ میٹھی ہے شکر یا شکر کا بنانے والا زیادہ میٹھا ہے، اے دل یہ خبر خوشتر یا کی خبر سعادت، اے دل یہ چاند زیادہ حسین ہے یا چاند کا بنانے والا زیادہ حسین۔ فرماتے ہیں نہ میں اونچوں پر زبان میرا، جب میں اللہ کہتا ہوں تو میرے بال بال سے شہد کے گڑیا ڈالے گا، کیا مشکل ہے، خالق ہے شہد کا، ان کے نام میں شہد کی مٹھاس نہ ہوگی، نزلہ زکام سے بریانی کا مزہ نہ آئے اور بات ہے، علاج کرائیے، کبھی نزلہ زکام سے بریانی شامی کباب کا مزہ نہیں آتا، کھانسی آ رہی ہے، دھرم بھرا ہوا ہے، ملیریا چڑھا ہوا ہے، بخار ہے، سیت ہے، خبرا ہے، وہ کہتا ہے بریانی کڑوی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کڑوی نہیں ہے، ابھی انجیکشن لگاؤں گا اور بیسوچین دوں گا اور سفرا نکلے گا، بخار اترے گا، پھر بریانی پر جان دو گے۔ اللہ رسول میرے سے نہیں ہے، ہمیں دنیا کے سامنے ملیریا نے پکڑ ہے، جس اللہ نے دل بنایا ہے اس کی یاد میں جس کا دل نہ لگے اس دل کو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کر دے، ہمارے دل پر بھی اس پر بھی۔ بزرگوں نے فرمایا کہ لگے یا نہ لگے تم لگاؤ، ہمارا کام لگانا ہے، دل کا لگانا فرض ہے، کس نے کہا کہ لگنا فرض ہے؟ لگانا فرض ہے، لگنا فرض نہیں ہے، ہم لگائیں گے، کچھ دن کے بعد اللہ کو رحم آ جائے گا کہ کیسا محنت کر رہا ہے، ہمارے نام لینے میں مشقت زیادہ ہوگی، پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ ماشاءاللہ مزہ آ جائے گا، چند چیز کر کے تو دیکھو، پہلے ہی دن سے سوچنے لگے کیا ملے گا، یہ بھی کوئی بات ہے، پہلے ہی دن کوئی کہے صاحب کیا دیں گے آپ، یہ لینے دینے کی بات، کچھ بدلا مت چاہو، یہی کہو خدا سے کہ آپ کا نام لینا خود مجھ پر بہت بڑا فضل و احسان ہے، مجھے آپ کے نام لینے کی توفیق ہو جائے، میرے منہ سے ایک دفعہ اللہ نکل آئے تو سارا جہاں مل گیا، ہفتے قریب کی سلطنت آ گئی، ان کا نام اتنا قیمتی ہے، اتنے بابرکت ہیں، برکت والے ہیں کہ جس زبان سے نام نکلے وہ زبان بھی برکت والی، وہ زمین بھی برکت والی ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بابرکت ہیں کہ جس مٹی پر ان کا نام لیا جاتا ہے اس مٹی کو بھی بادشاہ سلامی دیتا ہے۔ تو مخلص کس کو اللہ نے فرمایا؟ دیکھو بھائی آپ فیصلہ کر لو، ہم لوگ کہتے ہیں کہ حلوہ کھا کر ہمیں اخلاص کی صنعت دے دیجیے، اللہ تعالیٰ سے ہمارا سلوک کیا کہتا ہے کہ حلوہ کھا کر یعنی صرف عبادت کرنے، کچھ وظیفہ پڑھ لیں، گناہ چھوڑنا نہ پڑے، نظر بچانے کی مشقت ہم سے نہیں ہوگی، فلاں گناہ چھوڑنے کی نہیں ہوگی، نہیں دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلصین کی مجاہدہ کا شرط لگا دیا اور فرما دیا کہ دیکھو یہ اگر مجاہدہ کرو گے اس کو راضی کرنے میں، دین کی نصرت میں، امتثال امر یعنی احکام کی بجا لانے میں اور گناہوں کے چھوڑنے میں، تب ہم تمہیں اپنے مخلصین کو کی شرط دے دیں گے۔ اور یہ اگلی آیت اسی کی شہادت دے رہی ہے، ان اللہ مع المحسنین والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں مشقت اٹھائیں گے، غم برداشت کریں گے، ان کو ہم اپنا مخلص قرار دے کر اور اپنی قرب کو عطا کر دیں گے کہ تم نے فانی خواہشات کو چھوڑا، آنکھیں تو مریں گی ایک دن، آنکھیں بے روشنی کی ہو جائیں گی، لیکن روشنی ہوتے ہی تم نے اپنی روشنی کو غلط استعمال نہیں کیا، ہمارے خوشی پر اپنی آنکھوں کو دیکھ سکتے تھے نہیں دیکھا، اختیار کو میرے سپرد کر دیا، کسی کا نام تو بندگی ہے کہ اختیار رکھتے ہوئے دیکھتا نہیں، کھانا موجود ہے، ٹھنڈا پانی، روزہ رکھے ہوئے ہے رمضان شریف کا، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، دیکھو افطار کے وقت میں میرے بندے افطاری کے دسترخوان پر ٹھنڈا شربت افزا ہو، برف ڈلا ہوا اور پکوڑے اور دہی بڑے سب رکھے ہیں، لیکن میری بڑائی کا جھنڈا ان کے دل میں لہرا رہا ہے، مجاز نہیں کہ دہی بڑے زیادہ بڑے ہو جائیں ان کے دل میں، مجاز نہیں کہ ہاتھ میں افطاری کی طرف آگے رفتاری کا بڑھا دیتے ہیں، یہ ہے، اسی کا نام تو بندگی ہے کہ آنکھیں ہیں، چاہتے ہیں، ہم بھی دیکھ سکتے ہیں اور دل بھی چاہتا ہے، مردہ نہیں ہو جاتا دل، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے غم برداشت کرتے ہیں، ان کو خوش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو خوش کرتے ہیں، اور جو اپنا دل خوش کرتا ہے ہم کو ناخوش کر کے اس کے قلب کی عذاب اور اس کے قلب کی پریشانی کو نہ پوچھ لو ان لوگوں سے جو سینما ویسیار عورتوں پر بری نظر یہ چکر بازیاں جتنی ہیں ان سے پوچھو کہ ان کی زندگی کس درجے عذاب میں، اور جنہوں نے اپنے مالک کو خوش رکھا ان سے پوچھو کہ کیا مقام، ان اللہ مع المحسنین۔ اب علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر نقل کرتا ہوں، فرماتے ہیں حضرت آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں من جاہد والذین جاہدوا کی تفسیر میں فرما رہے ہیں، بڑے صوفی ہیں، صاحب نسبت ہیں، مولانا خالد قربی کے مرید ہیں، جو خلیفہ تھے مولانا شاہ غلام علی کے، جو خلیفہ تھے حضرت مرزا مدر جان جانا کے،
دیکھا ہمارا سلسلہ یہی تھا، یہی تیزی سے پہنچا وہاں. سبحان اللہ، ہندوستان بھی کیا تھا، کیسے کیسے لوگ یہاں بھی. من جاہد بکلیتہ وشراشرہ، علامہ آلوسی کی تفسیر دیکھو. انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے تھے کہ دنیا میں اس سے بڑی کوئی تفسیر نہیں ہے. فرماتے ہیں من جاہد بکلیتہ وشراشرہ فی اللہ، جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خدا کے راستے میں مجاہدہ کیا. بکلیتہ یعنی سر سے پیر تک، یہ نہیں کہ کان بچایا گانے سے تو آنکھ سے دیکھ لیا، آنکھ بچایا تو کان سے گانا سن لیا. سر سے پیر تک سارے اعضاء سے مشقت کروایا، سر سے پیر تک. بکلیتہ مانے لا بجزیتہ، جزئی مجاہدہ نہیں کیا، کلی مجاہدہ کیا. وشراشرہ، شراشر کے کیا مانے؟ منجد لغت دیکھ لینا اور لسان العرب دیکھ لینا. اہل لغت فرماتے ہیں عرب کی کہ شراشر کے معنی یہ ہے کہ بدنی محنت کرتے کرتے جان دے دینا. تو اللہ آلوسی فرماتے ہیں خدا کی راہ میں اتنی مشقت کرو سر سے پیر تک کہ جان دے دو، بس یا جان دینے کا ارادہ کرو. تو کیا ملے گا کیا؟ آگے فرماتے ہیں تجلی لہ الرب، اللہ تعالیٰ کی اس پر تجلی ہوتی ہے اس دن پر. نہ میکدے میں نہ خانقاہ میں ہے جو تجلی دل تباہ میں، جو دل اپنی ناجائز خواہش کو تباہ کر دے اس پر جو تجلی اللہ کی ہوتی ہے خانقاہوں میں بھی نہیں پاؤ گے. خانقاہوں میں یہ سکھایا جاتا ہے مگر دل کو تباہ کرنا اور اللہ سے آباد کرانا، خواہشات غلط کرا کے خواہشات کو ویران کر کے اس ویرانے میں اللہ کی محبت کا خزانہ لے لیتا ہے، کیونکہ خزانہ ویرانے میں دفن ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ من جاہد بکلیتہ وشراشرہ، جو شخص مجاہدہ کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کلی مجاہدہ سر سے پیر تک، وشراشرہ بدن کی محنت، جسم کی محنت کرتے کرتے جان بھی دے دیتا ہے. تو کیا ملتا ہے؟ تجلی لہ الرب عز اسمہ، اللہ تعالیٰ کی اس پر تجلی ہوتی ہے. عز اسمہ جو بڑے زبردست معزز نام ہے ان کا، الجامع فی النصرہ والاعانہ، جو نصرت و اعانت ان سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا. اور مجاہد کو یہی دو نعمت چاہیے اللہ کے راستے میں، اللہ کی مدد شامل حال، نصرت اور اعانت. چاہے وہ کافروں سے ہو چاہے اپنے نفس سے ہو، دو نعمت کی ضرورت تھی. اس لیے نصرت اور اعانت کے لیے تفسیر کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مائیت عطا کرتے ہیں نصرت اور اعانت کے ساتھ. تجلی لہ الرب، اللہ تعالیٰ کی تجلی نازل ہوتی ہے. المشاہدہ بقدر المجاہدہ، مشاہدہ اللہ کے قرب کا ایک نہیں ہوتا جتنا مجاہدہ کرتا ہے. تو تجلی لہ الرب، اللہ کی تجلی اس پر ہوتی ہے. کیسی تجلی؟ تجلی تام تجلی، پوری مکمل تجلی ہوتی ہے. بالنصرت والاعانت، اللہ اپنی نصرت اور اپنی مدد سے اس پر ہر وقت تجلی نازل کرتے ہیں اور تجلی تام ہوتی ہے، کیونکہ اس کا مجاہدہ تام ہو گیا. مشقت تام ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی تجلی بھی تام ہوگی. اور مشقت کے بغیر تو کوہ طور کو بھی تجلی اندر نصیب نہیں ہوئی. جب تجلی طور پر ہوئی تھی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا اور اس نے کہا کہ اے خدا آجا میری آنکھوں میں، سمجھ آ میرے دل میں. مہارمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ مجاہدہ پہاڑ میں بھی کیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے میں مجاہدہ نہیں ہوا اس کا، لیکن تجلی اندر داخل ہو گئی. اگر ہمارا دل مجاہدے سے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائے تو اللہ کے قرب کا نور ہمارے دل کے رگ رگ میں ذرے ذرے میں ہو جائے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب خانوی نور اللہ مطلوب فرماتے ہیں کہ مجھے ایک اشکال تھا، 10 برس تک وہ اشکال تھا اور ہم نے ظاہر نہیں کیا کہ میں تو مشکل میں ہوں، دوسرے لوگ کیوں مشکل میں پڑ جائیں. کبھی کوئی اشکال آئے سب سے مت کہو کہ دوسرا بھی شبہ میں پڑ جائے. خود اپنی جراثیم کو دوسروں کو کیوں لگاتے ہو؟ ڈاکٹروں سے کہو، بڑے والدین سے، عام لوگوں سے مت کہو مجھے یہ شک وہ شک. خود مبتلا جراثیم ٹی وی اور جراثیم نکال کے دوسروں کو بھی لگا رہے ہو. لہٰذا فرمایا 10 سال تک میں نے چھپایا رکھا. وہ کیا اشکال تھا کہ اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، والذین جاہدوا مجاہدہ مشقت کیوں کراتے ہیں؟ رحمت کا تقاضا یہ کہ بلا مشقت دے دیں اپنے قرب کو، اپنا بنا لیں ولی بنا لیں بلا مشقت. یہ اشکال تھا، 10 سال تک تھا. ایک دن فرمایا کہ میں مثنوی دیکھ رہا تھا، ایک شعر سے حل ہو گیا. وہ معرومی کا شعر ہے، معرومی کے شعر سے اشکال حل ہو گیا. کیا شعر ہے وہ؟ لیکن شیرینی و لذات مکر، لیکن شیرینی و لذات مکر، یعنی وطن پہنچنے کی لذت اور شیرینی اور مٹھاس، حد سے بر اندازے رنجے سفر، حد سے بر اندازے رنجے سفر. سفر میں جتنی تکلیف ہوتی ہے
مشقت ہوتی ہے، منزل پر پہنچ کر وطن پہنچ کر اتنے ہی زیادہ مزہ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کی دولت عطا کرنے کے لیے خوب مشقت کرایا، تاکہ جب میرے قرب کی ٹھنڈک، ان کی دل و جان، ان کی قلب و جان ہمارے قرب کی لذت سے آشنا ہو تو ان کو مزہ آ جائے، قدر ہو، ورنہ سستا کھانے سے سستا بیچ بھی دیتا۔ اسی لیے آپ دیکھیے جن کو ایمان مشقت سے ملا انہوں نے ایمان نہیں دیا، اور جن کو بابا موروثی ملا باپ دادا سے وہ بہت جلدی بک جاتے ہیں، کچھ پیسوں میں بک جاتے ہیں، اور جن کو مشقت اٹھا کر ایمان ملا وہ آج اپنی جان دے دیا مگر ایمان کو نہیں دیا۔ وہ جہانگیر نے کہا تھا نور جہاں سے، نور جہاں نے کہا کہ جہانگیر سے کہ آپ تو میرے عاشقوں میں سے ہیں کہ بغیر میرے فیصلہ نہیں لکھتے آپ۔ بادشاہ کی کرسی کے سامنے نور جہاں بیٹھی رہتی تھی، تب اس کی عقل ٹھیک رہتی تھی، اور وہ ہٹ جائے تو پاگل سا ہو جاتا تھا، تو اس کو سامنے بیٹھا کر شاہی فیصلے لکھتا تھا۔ ایک دن نور جہاں نے کہا آپ پھر اشیاء کیوں نہیں ہو جاتے، میرا مذہب قبول کر لیجیے۔ جہانگیر نے کہا جانا بتو جان آدم نہ کی ایمان آدم، جان دیا ایمان نہیں دیا جان آدم نہ کی ایمان آدم۔ دیکھا تو یہ میں کر رہا ہوں کہ جو مشقت سے چیز ملتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ لذت بھی دے دیتے ہیں، اور پھر وہ بکتا بھی نہیں ہے، وہ مومن بکتا نہیں، اس لیے والذین جاہدوا کی خیر لگا دی۔ اب جو لوگ اس بات کے مطمئن ہوں کہ کوئی وظیفہ پیر صاحب بتا دیں اور دل ہی نہ چاہے گناہ کرنے کا اور سارے تقاضے ختم اور بالکل بلا مشقت مسلح مل جائے تو سوچ رہے اس آج کی آیت کی مشقت تو اٹھانی پڑے گی، مگر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہنچنے میں ہوگی تو بے حد مشقت، پہنچنے میں ہوگی تو بے حد مشقت، تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی۔ اتنا مزہ آئے گا کہ ہفتے کلین کی سلطنت تمام بادشاہوں پر آپ کو رحم آئے گا کہ ہائے کاش کی یہ بھی اللہ کا نام لیتے تھوڑی دیر کہیں اکیلے بیٹھے رہتے، یاد ان کی دل نشین ہوتی۔ تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد ان کی دل نشین ہوتی۔ آپ جانتے ہیں اللہ والے تو اپنے وقت کو بچاتے ہیں کہ جتنا وقت بچ جائے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت حکیم الامت نے خانقاہ سے گھر جاتے ہوئے ایک کاغذ نکالا، پنسل سے کچھ لے کر جیب میں ڈال دیا اور فرمایا بتاؤ مفتی شفیع میں نے کیا کیا۔ میں نے حضرت فرماتے تھے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت میں نے عرض کیا حضرت آپ نے کاغذ نکالا، پنسل سے کچھ لکھ کر کے جیب میں رکھ لیا۔ حکیم الامت مجدد الملت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولوی شفیع سنو، ایک بات بار بار یاد آ رہی تھی، کہیں بھول نہ جاؤں، کہیں بھول نہ جاؤں، کہیں بھول نہ جاؤں۔ دل اس میں پھنسا ہوا تھا، دل کے بوجھ کو اب کاغذ پر رکھ لیا، یادداشت نوٹ کر لیا، دل کے بوجھ کو کاغذ پر رکھا اور دل کو اپنے اللہ کے لیے خالی کر لیا، فارغ کر لیا۔ یہ ہے دل، وہ دل مبارک ہیں جو اللہ کو دیتے، ان سے بڑھ کر ہمارے دل کو آرام سے رکھنا کوئی نہیں جانتا، نہ کاروبار، نہ نوٹ کی گڈیاں، نہ بیوی بچے، ساری دنیا میں کوئی ہمارے دل کو آرام سے رکھنا نہیں جانتا سوائے اللہ کے، کیونکہ دل بنایا انہوں نے، وہ خالق، وہ جانتے ہیں اس کے مزاج کیا ہے۔ خالق اپنے مخلوق کے مزاج کو زیادہ جانتا ہے، بعض وقت بیوی بھی نہیں سمجھتی، بعض وقت بچہ اپنی اولاد نہیں سمجھتا کہ ابا کا کیا مزاج ہے، بعض وقت دوست احباب نہیں پہچانتے، تکلیف دے دیتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کیونکہ خود دل کے خالق ہیں، ایک ایک ذرہ ان کا فکر ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ کس طرح خوش رہ سکتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کو دے دو، پھر دیکھو دل کتنے آرام سے رہتا ہے۔ خوب فرماتے ہیں قرآن پاک میں اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگوں اللہ کی یاد سے تمہارے دلوں کو تم کو چین ملے گا، ہم نے تمہارا دل بنایا، ہمارا تیل ڈالو، ہماری سنگر مشین کو اگر حق ہے، سنگر کمپنی کو اگر یہ حق ہے کہ وہ اخبار میں دے دے کہ اگر سنگر مشین میں دوسری کمپنی کا تیل ڈالو گے تو اس مشین کی حفاظت کی ہماری گارنٹی ختم۔ تو اللہ تعالیٰ جس کی مشین بنائی ہوئی اگر خدا اعلان کرتے ہیں کہ اس میں میرے آپ کی تیل ڈالنا، اس کے اندر دوسرے دل کو پھنسانا مت، کہیں ادھر ادھر دوسری شیطانی کمپنیاں بھی کھلی ہوئی ہیں VCR اور سینما کی، کہیں شیطانی کمپنیوں میں تیل ڈال دو گے تو تمہارے دل کی خیر نہیں، پھر پریشان رہو گے، مصیبت میں رہو گے، چین اڑ جائے گا، صحت خراب ہو جائے گی۔ لہذا دوستو دریا کے کنارے آپ تو بلڈنگ ایئر کنڈیشن پر آرام سمجھتے ہیں، میں کیا بزرگوں کے تعلق کی بنا پر کرتا ہوں کہ اگر جنگل اور دریا میں ایک دفعہ اللہ کا نام لے لو محبت سے تو انشاءاللہ تعالیٰ شہر کی رنگینیاں بھول جاؤ گے۔ گیا میں بھول گلستان کے سارے افسانے، گیا میں بھول گلستان کے سارے افسانے، دیا پیام کو چہتا سکوت صحرا میں۔ سبحان اللہ، کوئی تو بات تھی کہ نبوت سے پہلے آپ غار حرا تشریف لے جاتے۔ یہ ہے اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ ہمیں تنہائیوں کا وقت دے، اپنے نام لینے کے توفیق دے اور اپنے نام کی مٹھاس عطا کر دے، ایسی مٹھاس
یہ جس پر سلطنتیں بکتی ہیں، جس پر گردن کہیں کرتی ہیں، جس پر کہتے ہیں فرشتے رس کرتے ہیں، سبحان اللہ، فرشتے یعنی فرشتے اجازت لے کر آتے ہیں جب کوئی گنہگار ہوتا ہے کہ اللہ نے اجازت دیجیے، لعین المجرمین احب الیہ من زجر المصبحین، گنہگاروں کے رونے کی آواز سننے کو دل چاہتا ہے، فرشتے اللہ سے عرض کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے گنہگار بندوں کے آہ نالے مجھے سبحان اللہ سے زیادہ آتی ہیں، جلدی استغفار کر لو، دامن رحمت کو جلدی سے پکڑ لو، میں ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، مفتی صاحب کا اس علاقے میں پیش کر رہا ہوں، وقت بھی ختم ہو رہا ہے، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا سے سمجھ گیا۔ ایمان میں خوشبو اگر چاہتے ہو تو کباب کا مٹیریل سے کام نہیں چلے گا، ہم جانتے ہیں آپ کے پاس قیمہ بھی ہے، بڑی الائچی بھی ہے اور چھوٹی الائچی بھی ہے، تیز پات بھی ہے، قیمہ پیس کر آپ نے ٹکیا بھی بنا دی، مجاہدے سے دل گھبراتا ہے، اس کو آگ میں دینے سے بھی گھبراتا ہے، خوشبو نہیں آئے گی، آپ کھا کر تھوکیں گے اور جو آپ کا کباب کھائے گا وہ بھی تھوکے گا۔ یہ اہل علم کے لیے بڑے کام کی بات ہے، مولوی بن جائے اور مجاہدہ نہ کرے، اس کا کباب، اس کا علم ایسے ہی ہے جیسے کچا قیمہ پسا ہوا، کچا قیمہ پسا ہوا ٹکیا بنی ہوئی کباب کی، لیکن اگر آگ جلا دو، کڑھائی میں تیل ڈال دو سرسوں کا اور اس کو تلو، لال ہو جائے، خوشبو آئے گی ایسی کہ سارا محلے میں خوشبو پھیل جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں لوگ صاحب کیسے ہم کو جانیں گے؟ جنوانے کی ضرورت نہیں ہے، چھپے رہو، تم مجاہدہ کرو، خدا کو راضی کرو، اللہ تمہارے درد کو سارے عالم میں پھیلا دے گا۔ آپ پھیلانے کی نیت نہ کریں ورنہ تو غیر اللہ آ جائے گا دل میں۔ تو مجاہدہ، ہمارے شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجاہدہ کرنے سے ایمان کی خوشبو ایسی ہوتی ہے جیسے وہی کباب کہ ایک کافر جا رہا تھا اور کباب، کوئی گائے کے گوشت کا کباب چل رہا تھا، تو اس کافر ہندو نے کہا وہ کباب مارا مسلمان کر، کباب کی خوشبو نے مجھے تو مسلمان کر ڈالا۔ آج اگر اللہ والوں کی صحبتیں اٹھا لیں، کچھ دن چلے، ایک چلہ 40 دن میں زیادہ نہیں کہتا، رہ کے دیکھو کیا ملتا ہے۔ کہیں بھی جاؤ، اختر اپنے یہاں نہیں بلا رہا ہے، کسی اللہ والے کے پاس جاؤ، اختر تو ان کا غلام ڈیوٹی کفش بردار ہے، ڈیوٹیاں اٹھانے والا ہے۔ ایک 40 دن بستر لگا کے دیکھو کہ خانقاہ کو حدود سے باہر نہ نکلو، کھانا وانا سب وہی منگا کے دیکھو۔ پہلے زمانے میں بزرگوں نے یہی کیا تھا، تھانہ بھون سے جو لوگ نکلے تھے، مفتی شفیع صاحب، مولانا شاہ عبدالغنی صاحب، تمام علماء جو ولی اللہ ہوئے تھے وہ اسی چاہے وہ لوگ وقت دیتے تھے۔ بہرحال یہ بھی غنیمت ہے، دعا کیجیے۔ اچھا، انیس صاحب آ گئے ہیں اور یہ آج جا رہے ہیں، آج ان کی فلائٹ ہے، دہلی جا رہے ہیں، لہٰذا جمعہ پڑھ کر فوراً چلے جائیں گے، ابھی تھوڑا سا وقت دیں گے، وہ آج ان کا یہ آخری یہاں کے اس سفر کا ہے، تو کیجیے اللہ تعالیٰ پھر جلدی آئے وہ۔ بہت ہی مزہ آیا ہم لوگوں کو ان کے آنے سے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ عرض کیا گیا ہے خدا تعالیٰ اس کو شرف قبول فرمائے اور اس بات کو قبول فرما کر سننے والوں کو، سنانے والے کو اور سننے والوں کو سب کو اپنا مقبول، اپنا محبوب، اپنا پیارا بنا لیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو قبول فرما لیجیے، اپنا بنا لیجیے، کوئی دوسرا تکنے بھی نہ پائے۔ اللہ اس دل کو اپنے لیے قبول فرمائیے، جیسے کوئی بادشاہ کتے کے گردن میں اپنا پٹا ڈال دے کہ میرا ہے، تو اس کو کوئی نہیں پوچھتا، کوئی ستاتا نہیں۔ خدا اس دل کے اندر اپنی نسبت کا پٹا ڈال دے، اپنا بنا لے، کہ شیطان و نفس کی غلامی سے چھڑا کر اپنی غلامی، اپنی فرما برداری کی حیات نصیب فرما دیجیے، اپنے دوستوں کی زندگی نصیب فرما دیجیے، فاسقوں نافرمانوں کی زندگی سے نجات نصیب فرما دیجیے، حسن خاتمہ دے کر مغفرت میں عطا فرما کر جنت میں اپنے نیک بندوں کا ساتھ نصیب فرما دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔